جن قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر قال يقول ابن آدم مالي مالي وإنما مالك ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق سمع أبا حبيبة الطائي قال أوصى رجل بدنانير في سبيل الله فسئل أبو الدرداء فحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يعتق أو يتصدق عند موته مثل الذي يهدي بعد ما يشبع. ہمارا سنن نسائی کا کتاب الوصایا چند دنوں سے جس کا آغاز ہو گیا، وصیت کی جو شرعی احکامات ہیں اس کے حوالے سے آپ کو بتا دیا گیا کہ وصیت بعض مقامات پر کرنا فرض ہے، بعض مقام پر کرنا واجب ہے، بعض مقام ایسے ہوتے ہیں جہاں پر مستحب ہوتی ہے، مکروہ بھی ہے اور اپنا موقوفہ بھی ہے اور ممنوع بھی ہے. یہ وصیت ہے. لیکن یاد رکھنا جب تک وراثت کی آیت نہیں اتری تھی، اصحاب فرائض کے حصوں کا تعین نہیں ہوا تھا، تو کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت القرآن سورت نمبر 2 آیت نمبر 180-82 اس پر عمل پیرا ہوتے تھے لوگ. لیکن جب یوصیکم اللہ فی اولادکم والی آیت اتری تو وہ جو وصیت کو لوگ فرض سمجھتے تھے، واجب سمجھتے تھے، اس کو ختم کر دیا گیا. وہ اس آیت وراثت سے کتب علیکم والی آیت منسوخ کر دی گئی. لیکن یاد رکھیے گا کہ جو واجب اور فرض کا درجہ رکھنے والی وصیت ہے نا، وہ آپ کے ان معاملات میں ہے کہ مثال کے طور پر کسی نے حج نہیں کی، زکوٰۃ نہیں دی تھی، نماز ادا نہیں کی تھی، روزہ کے دنوں میں روزے نہیں رکھے تھے، تو اس طرح کی وصیتیں کرنا فرض ہے کہ آدمی وصیت کر جائے کہ میرے ذمے یہ چیزیں باقی ہیں، لہٰذا میرے ورثاء ان کی جو فدیہ وغیرہ ہے وہ لازمی ادا کریں. اچھا، اسی طرح یہ کہ کسی کا قرض وغیرہ لیا ہوا ہے، قرض دینے، تو اس طرح کی صورتحال کے اندر بھی وصیت کرنا فرض ہے. لیکن وصیت کرنی کب ہے؟ ہمارے یہاں پتہ کیا ہوتا ہے کہ بندہ جب مرنے پہ پڑا ہوتا ہے نا، چند سانسیں باقی ہوتی ہیں، جان نہیں ہوتی، بالکل اینڈ پہ پڑا ہوتا تھا، اس وقت وہ بیٹے اولادیں وہ اپنے الو سیدھا کرنے کے چکر میں کھڑے تھے کہ یہ بھی لکھوا لوں، یہ بھی لکھوا لوں. یاد رکھنا کہ اپنے ورثاء میں تو وصیت ہوتی نہیں ہے نا. آپ کو پہلے بتایا کہ اصحاب فرائض میں وصیت ہے ہی نہیں، لا وصیت لوارث، کہ ورثاء کے لیے وصیت ہے. وصیت تو ان اقربا کے لیے، ان غربا کے لیے ہے کہ جو بیچارے یتیم مسکین غریب ہیں، یا ان نیک اعمال کے اندر وصیت کی جائے، جس طرح مساجد، مدارس اور فلاحی اداروں کے لیے بندہ وصیت کر جائے. فائدہ یہ ہوتا ہے مرنے سے پہلے بندہ وصیت بھی بھلے کر جائے گا نا. جب اولاد مرنے کے بعد وصیت پر عمل کرے گی تو اس کو ثواب صدقہ جاریہ کا ملے گا. لیکن وصیت میں دیر نہیں کرنا. رسالت امام صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک ہے، حدیث پاک کے اندر سرکار کیا فرماتے ہیں؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہاں تک کہ کیا ہے کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی اور تمہیں مال کی کثرت اور اولاد کی کثرت نے ہلاکت میں ڈالا. قبروں میں پہنچ گئے. قبروں میں پہنچنے کا مطلب یہ کہ وصیت کرنے میں اتنا دیر کر دی، مال جمع کرنے میں اتنے مگن ہو گئے کہ تمہیں ہوش ہی نہیں رہی کہ کوئی وصیت کر جائیں مدارس کے لیے، مساجد کے لیے، اقربا غریبوں کے لیے، اچھا یا علماء کے لیے. یہاں تک کہ کہتا ہے ابن آدم مالی مالی، میرا مال میرا مال. سرکار فرماتے ہیں وَإِنَّمَا مَالُكَ مَا أَكَلْتَ، تیرا مال وہ نہیں ہے جو تو چھوڑ کے جا رہا ہے، بلکہ فرمایا تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھا لیا اور تو نے ختم کر دیا. اور پھر فرمایا او لبستا فابلیتا، تیرا مال وہ ہے جو تو نے اپنے مال سے کپڑے خرید لیے، اپنے استعمال میں لے لیا، یا تو نے کپڑے پہن لیے ان کو بسیدہ کر دیا، پرانا کر دیا، وہ تیرا مال ہے. لیکن یاد رکھو بہت بدقسمت وہ لوگ بھی ہیں کہ پیسے تو لاکھوں کروڑوں میں ہیں لیکن ان کو اتنی توفیق نہیں ہے کہ اپنے اوپر لگا لے. انہیں کہتے ہیں کنجوس، انہیں کہتے ہیں بخیل. مال آپ کے پاس ہے تو آپ نے خرچ کرنا ہے،
وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اچھے کپڑے پہننے کے ذریعے، اچھے جوتے پہننے کے ذریعے، اچھی گاڑی کے ذریعے بتائیں کہ مجھے رب نے نوازا ہے اور میں رب کی نعمتوں کا اظہار کر رہا ہوں، چرچا کر رہا ہوں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں جمع کرتے ہیں، بڑا لالچ کرتے ہیں، مر جاتے ہیں، وہی پتہ چلتا ہے کہ قبر میں چلا گیا، سوائے 2 گز کفن کے کچھ نہیں لے کے گیا۔ اس مال کو ہم نے کرنا کیا ہے جو مال اپنے اوپر ہی نہ لگا سکا بندہ؟ سرکار فرمایا تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھا لیا یا تو نے پہن لیا، او تصدقت فامضیت، یا تو نے اپنے جیتے جی صدقہ کر لیا، وہ تیرا مال ہے۔ فامضیت، تو نے آگے کے لیے ذخیرہ کر کے توشہ، آگے کے لیے توشہ قائم کیا، آگے کے لیے تو نے بھیجا، وہ تیرا مال ہے۔ جب تک انسان زندہ ہے اس کا مال ہے۔ اب وصیت کب کرنی ہے؟ وصیت ضروری نہیں ہے کہ بندہ بوڑھا ہو، ضروری نہیں ہے کہ بندہ بیمار پڑا ہو، ابھی آج ہی سے آپ لکھ کے رکھ دیں وصیتیں، اور میں نے لکھ کے رکھی ہوئی بھی ہیں، میں مزید لکھ دوں گا کہ زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں ہے نا، بعد میں لڑائی جھگڑے ہوتے رہے، اصحاب فرائض کو تو اسے مقرر ہے۔ باقی آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ کے بچے تو وہ حصہ لے لیں گے، نہیں بھی دو گے قانون کہتے ہیں دو، آپ بھی کر دو گے پھر بھی قانون کہتے ہیں دینا پڑے گا، لیکن آپ کام وہ کر جائیں جو صدیوں یاد رکھا جائے۔ رشتہ داروں میں غریب دیکھو، اداروں کو دیکھو، مساجد کو دیکھو، مدارس کو دیکھو۔ ہمیں خبر دی محمد بن بشار نے، کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی، محمد نے ہمیں حدیث بیان کی، شعبہ نے کہتے ہیں سنا میں نے ابو اسحاق سے، وہ کہتے ہیں سنا میں نے ابا حبیبہ طوئی سے، کہتے ہیں وصیت کی ایک مرد نے اللہ کی راہ میں دنانیر یعنی دینار خرچ کرنے کی۔ اچھا بندہ وہ وصیت کر رہا تھا تو یہ بات پوچھ لی گئی ابو دردہ سے، انہوں نے حدیث بیان کی نبی علیہ السلام کی، وہ حدیث کیا ہے، یہ بات سننے والی ہے۔ فرمایا مثل الذی یعتق، مثال اس شخص کی جو غلام کو آزاد کر دے، کسی کی گردن چھڑوا دے، اچھا، او یتصدق، یا یہ صدقے کرتے ہیں، بھائی آج ہزاروں لاکھوں کا صدقہ کر دو جی، لیکن یہ سارے کام کر کس وقت رہا ہے؟ اندہ موتی، موت سارے پہ کھڑی ہے، اس وقت بندہ کہہ رہا ہے کہ میں نے فلاں کو بھی آزاد کیا، یہ بھی صدقہ کیا، یہ بھی خیرات کی، یہ بھی خیرات کی۔ یہ تو وصیت کی بات ہو رہی ہے نا۔ قرآن نے کہا ہے ينفقون فی السراء والضراء، خوشی میں تو ہر کوئی خرچ کرتا ہے نا، جو تنگی میں خرچ کرتے ہیں وہ بندہ مرد مجاہد ہے، لیکن مثال اس بندے کی جو موت کے وقت صدقے کرے یا بندوں کو آزاد کرے یا گردنوں کو چھڑائے، کیا ہے؟ مثل الذی یہدی، مثال اس شخص کے ہے کہ جو ہدیہ کر دے، لوگوں کو دے دے، بعد اس کے کہ جب اس کا اپنا پیٹ بھر چکا ہو۔ بھائی جب آپ بھوکے بیٹھے ہیں، کھانا نہیں شروع کیا، اس وقت کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ گے تو بڑی ویلیو ہے اس کی۔ یہ کیا کہ آپ اپنا پیٹ بھر گیا، بھائی یار اب پیٹ میں جگہ نہیں رہی، فریج میں بھی جگہ نہیں رہی، ابھی گھر میں بھی جگہ نہیں رہی، یار اٹھاؤ دے دو مدرسے میں۔ ولیمہ ہوا، رات کو سب کو کھلا دیا، بچ گئی ایک آدھ دیگ، اٹھا مدرسے میں دے کے آ، اور یار امام مؤذن کو دے دے بھائی رات کو تیرا ولیمہ تھا، ولیمہ حق کس کے ہے؟ بات کوئی اور چلی ہے نا۔ ولیمہ آج حضور نے فرمایا ولیمہ کا کھانا کیا ہے؟ سنت تو ہے ولیمہ، لیکن برا کھانا کون سا ہوگا ولیمہ کا؟ جس کے اندر آپ صرف ان لوگوں کو بلائیں جو لفافے دیں، ان لوگوں کو بلائیں جو آپ کے اپنے لگتے ہیں، جو آپ کے اپنے رشتہ دار ہیں، حالانکہ ولیمہ کیا کس لیے جاتا ہے؟ ہاں شاہ جی بات پھیل جائے کہ یہ جو نکاح ہوگی، نکاح بھی ہو رہا ہے تاکہ وہ غربا جو غربت کے باعث اس طرح کے کھانے ان کو فراہم میسر نہیں ہوتے، ان کو دیا جائے۔ سب سے پہلا حق جو ہے وہ پڑوسیوں کا ہے، آس پاس جو پڑوسی ہیں، ہاں اس طرح کی حضور کی حدیث ہے کہ 40 گھروں تک جو ہے وہ آپ کے پڑوسیوں میں شمار ہے۔ علامہ بشار حضرت، اور اسی طرح جو عقیقہ کرتے ہیں، عقیقہ کس کا حق ہے؟ عقیقہ بھی قربانی کی طرح ہوتا ہے، ہاں کن کو دینا ہے؟ چاہے تو پورا کھا لیں یا پھر تقسیم کر دیں، صدقہ کر دیں۔ جو عقیقہ کر کے انہی لوگوں کو بلاتے ہیں جو لفافے دیتے ہیں، وہ صحیح ہے؟ یہ برا کرتے ہیں، برا کرتے ہیں نا۔ یہ تو رائج ہم نے کیا نا، لفافے دینا، یہ تو ہمارے معاشرتی نظام میں ایک چیز غلط ہے، اسلامی نظام میں کچھ نہیں۔ اچھا عقیقے لوگ یہ بھی کہتے ہیں، بھائی حافظ ذیشان کہتے ہیں کہ یہ جو عقیقے کا کھانا ہے نا، نہ باپ کھائے گا، نہ ماں کھائے گی، نہ دادا، خاندان والے نہیں کھائیں گے، کون کھائے گا؟ اگر کوئی ایسا نظریہ رکھتا ہے تو پھر اس کو بولو کچھ بھی نہیں کہو، مدرسے میں بھیج دو، بچے ہی کھائیں گے۔ ہاں تو پوچھا گیا نا، ایسے پیٹ بھرنے کے بعد کوئی دینا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے،
اچھا آپ دیکھیں یہ آگے جو روایت آ رہی ہے عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں ہے کسی مسلمان مرد کو حق لہو شیء یوصى فیہ ان یبیت لیلتین الا ووصیۃ مکتوبۃ عنده، کہ کوئی چیز اس کے پاس ہو جس کے بارے میں وصیت کی گئی ہو، یہ کہ وہ 2 راتیں گزار دے مگر جو وصیت لکھی ہوئی ہے اس کے پاس، اگر جو وصیت لکھی ہوئی۔ اب یہ بات ہے اس میں 2 نقطے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وصیت جس کے بارے میں کی گئی ہے، اولاد ہے نا، باپ مر گیا، باپ نے وصیت کی تھی کرنے، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، کون وصیت پر عمل کرتا ہے؟ اٹھاؤ مال کھاؤ، دیر نہیں کرنا، 2 راتیں بھی گزارنے کو منع کیا گیا ہے۔ یا اس طرح کہ جس بندے کے پاس مال تو ہے، چیز تو ہے، جس چیز کے بارے میں وصیت کی جا سکتی ہے یا کی جانی چاہیے تھی، وہ 1 رات گزار دے، 2 راتیں گزار دے، یعنی دیر نہیں کرنا، وصیت پوری کرنے میں بھی وصیت کرنے میں بھی، دونوں کاموں میں وصیت میں دیر نہیں کرنا، وصیت بالفور کرنی ہے۔ اچھا آگے بھی یہی روایت ہے، اسی طرح کے لفظ ہیں، اور لیکن اس کے اندر تھوڑا سا یہ ہے کہ 3 لیال کی باتیں نہیں ہیں کہ کسی مسلمان کے لیے حق نہیں کہ وہ 3 راتیں گزارے۔ اچھا اس سے آگے ایک روایت آئی ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ فَيَبِيتُ 3 لَيَالٍ إِلَّا وَوَصِيَّةٌ عِندَهُ مَكْتُوبَةٌ، یہاں پر بھی وہی ہے۔ کیا نبی علیہ السلام نے وصیتیں کی ہیں؟ حضور نے وصیت کی ہے؟ حضور نے کبھی دینار درہم مال کے بارے میں وصیت نہیں کی۔ انبیاء کی وراثت بھی نہیں ہے نا درہم و دینار۔ انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ علم ہے۔ انبیاء کے وارث کون ہیں؟ علماء ہیں۔ تو پھر جو سرکار نے اس لیے تو فرمایا کہ یہ ہیں انبیاء کے وارث، سرکار نے فرمایا کہ جس نے عالم دین کو دیکھا گویا مجھ محمد عربی کو دیکھا، جس نے عالم دین کا مصافحہ کیا گویا اس نے مجھ محمد عربی سے مصافحہ کیا، جس نے عالم دین کے ساتھ معانقہ کیا گویا اس نے محمد عربی کو سینے سے لگایا۔ اور قیامت کے دن ایک ایسا عالم بھی ہوگا، ایک ایسا عالم تو ایک نہیں ہوگا، جب جملہ یہ بولے گا ایک ایسا عالم ہوگا تو استعارہ ہے، یہ علماء کی ایک جماعت ہوگی کہ جو کھڑے ہوں گے دیکھ رہے ہوں گے کہ کون ہے محبت والا، کون ہے ہمارے ساتھ پیار کرنے والا، شفاعت کریں گے، اللہ انہیں جنتی بنا دے گا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے پاس سفارش کرے؟ کون کرے گا؟ اسی کا حکم ہوگا نا، وہ میرے رب کا حکم کن کے لیے ہوگا؟ اپنے بندوں کے۔ بندوں میں کون لوگ ہوں گے؟ کون شفاعت کریں گے؟ انبیاء، رسول، شہداء اور علماء۔ 3 گروہ ایسے ہیں، ثلاث دعوات یستجاب لہن، 3 گروہ ایسے ہیں، 3 جماعتیں ایسی ہیں کہ جن کی دعا ہر حالت میں قبول کی جاتی ہے۔ پہلے نمبر پہ والد کا نام آیا ہے، انبیاء ہیں، پھر وہ بھی علماء بھی ہیں، اس میں علماء بھی جب دعا کریں گے نا ان کی دعا قبول کی جائے گی۔ تو نبی علیہ السلام کی جو وصیتیں ہیں کیا ہے اس بارے میں؟ حدثنا مالک بن مغول قال حدثنا طلحة قال سألت ابن ابي اوصى رسول الله قال لا قلت كيف كتب على المسلمين الوصية قال اوصى بكتاب الله، میں نے سوال کیا ابن ابی اوفا سے رسول اللہ کی وصیتوں کے بارے میں، کیا حضور نے وصیتیں کی تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا لا، یعنی کہ لم یوصا، نہیں وصیت کی۔ یہاں پر کیا ہے بھائی؟ وصیت نہیں کی۔ پھر مسلمانوں پر کیسے وصیت فرض ہو گئی؟ علامہ عینی، علامہ قسطلانی، بدر الدین عینی اور جتنے بھی حدیث کی شرح کرنے والے ہیں انہوں نے کیا فرمایا کہ وصیت نہیں کی کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ نے جہاں پر وصیت کی ہے نا امت کو تو اپنے مال میں سے 3/4 حصہ وصیت کرنے کا حکم دیا ہے، یہ بھی ایک وصیت ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی امت کو درس دیا ہے، مجمع البحار کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، وہ درس کیا دیا ہے کہ اپنے کل مال میں سے 3/4 مال جتنی آپ وصیت کر سکتے ہیں، زیادہ نہیں۔ وصیت جب کی، اب راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت نہیں کی تو امت پر کیسے ہو گیا؟ اوصا بکتاب اللہ، جواب دیا